اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے چھوٹا سا، ہو سکتا ہے 10 منٹ سے بھی پہلے ہی ختم ہو جائے، لیکن ہے بڑا دلچسپ۔ ایک پراسرار دو جہاز رات کے اندھیرے میں کالے رنگ کے پراسرار طور پہ ایک اسلامی عرب ملک سے داخل ہوئے ہیں اسرائیل کی سرحد کے اندر، اور انہوں نے جا کے پہلے ان کا سسٹم جام کیا، پھر ان کے بجلی کو کنٹرول کر کے بلیک آؤٹ کیا، اور اندھیرے میں چن چن کے انہوں نے جو تباہی پھیلائی ہے اس کی تفصیل بتاؤں گا، اور واپس وہ جہاز اپنی منزل تک کون سے راستے سے واپس باحفاظت طریقے سے پہنچ گئے وہ تفصیل بھی بتاؤں گا۔ اور اتنی شدید بمباری کی ہے انہوں نے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کو نانی یاد کروا دی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے کہ یورپ کی فوجیں بھی اس جہاز سے یہ معلومات ملی ہیں کہ یورپ کی فوج، نیٹو کی فوجیں وہاں لڑنے کے لیے پہنچ چکی ہے، امریکہ کی فوجیں، امریکہ کے ماہرین وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اصل جنگ ٹرمپ کی، یہ سب ملے ہوئے ہیں اندر سے، ٹرمپ بھی ہے۔ اب قوم یوتھڑ جو ٹرمپ کے جیتنے کی خوشی منا رہی تھی، اب قوم یوتھڑ چلو بھر پانی لو اور اس میں ڈوب مرو، یہ وہی ٹرمپ ہے جس کے جیتنے کی دعائیں تم لوگ مانگتے تھے۔ اسی نے ہی دیکھا کیسے ایک اسلامی ملک کو تباہ کیا ہے، اللہ اس کو بھی تباہ کرے گا انشاءاللہ۔ کچھ تو تباہ ہو گیا، جو باقی رہ گیا وہ انشاءاللہ پاکستان کے ہاتھوں تباہ ہوگا۔ یہ غزوہ ہند سٹارٹ ہو گیا ہے، اس نے رکنا نہیں ہے۔ اب یہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ غزوہ ہند ہندوستان سے شروع ہوگا، اور اس کی قیادت، اس فوج کی قیادت ایک سید زادہ کر رہا ہوگا۔ دیکھ لیں، آپس سید آصم منیر سید زادہ ہے، سچا کھرا سید، علی اور فاطمہ کی اولاد۔ علی کے 12 بیٹے ہیں، سب کے سب سید نہیں ہیں، صرف وہ سید ہیں جو فاطمہ کے جسم سے ہیں۔ باقی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کل کو میرے پہ فتویٰ نہ لگا دیجیے گا، یہ میں چوٹی کے عالم ہیں حضرت سلطان باؤ ولی اللہ چوٹی کے عالم، چوٹی کے، انہوں نے اپنی کتاب، اپنی زندگی کے موضوع پہ جو کتاب لکھی ہے نا، اس میں انہوں نے لکھا ہے اولاد علی کی ہوں لیکن سید نہیں آوان ہوں۔ اب سید کیوں نہیں ہوں؟ وہ اس لیے کہ میں فاطمہ کے جسم سے نہیں پیدا ہوا ہوں، وہ سید ہیں جو فاطمہ کے جسم سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ نبی پاک سید تھے، فاطمہ ان کی اولاد تھی، وہ بھی سید تھی، تو فاطمہ کی آگے جو اولاد ہے وہ سید ہے۔ یہ آفت سید آصم منیر فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، جنہوں نے ملتان میں سورج کو سوا نیزے پہ بلا لیا تھا اللہ کی مدد سے۔ اللہ ہی طاقت دیتا ہے نا اپنے ولیوں کو، ورنہ وہ تو کچھ بھی نہیں، کبھی پتہ تک نہیں ہلا سکتے ہیں اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر۔ تو ہمارا ایمان بھی اسی چیز پہ ہے۔ تو اس فرانس کے نمائندے نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس، ہاں ایک اور بات بتا دوں کہ آفت سید، فیلڈ مارشل آفت سید آصم منیر صاحب نے امریکہ کا دورہ کل جو ہونا تھا 14 تاریخ کو منسوخ کر دیا، وہ گئے ہی نہیں، کیونکہ اپنے ملک میں حالات، ہمارا پڑوسی جو حالت میں تھا ان کا ملک میں ہونا ضروری تھا، لہذا وہ واپس فوری طور پہ پہنچے ہیں۔ اور اس نمائندے کے، فرانس کے نمائندے کے بقول کہ اس وقت پاکستان ایئر فورس نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، پاکستان کا بنایا ہوا ڈیفنس ایئر سسٹم وہاں پہ ایکٹیو ہو گیا ہے،
اور اسی نے ہی ہمارے جہازوں کے سسٹم کو جام کیا ہے اور ہمارے جہازوں کو مار گرایا. 10 کے 10 جہاز ہمارے گر گئے ہیں. یہ وہ جہاز گرے ہیں جن کا امریکہ کا دعویٰ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی ہے جو ان جہازوں کو گرا دے. 5th جنریشن کے یہ جہاز تھے جو گرے ہیں. بس اللہ کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. وہ جس کو چاہے تو ابابیل کے ہاتھوں ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے، ہاتھی والوں کو مروا سکتا ہے. تو یہ اسرائیل تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ سے مدد مانگا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں اور اس کو خوش رکھیں. اس کے بعد دیکھیں پھر وہ آپ لوگوں پہ کتنی کرم نوازیاں کرتا ہے. اس کو خوش رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھیں، قرآن ڈیلی کھولیں، چاہے ایک آیت ہی پڑھ لیں لیکن کھولیں ڈیلی. گھر میں برکت ہوتی ہے. رات کو جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھیں. کیوں جلدی سونا ضروری ہے؟ کہ اللہ نے اس طرح تحقیق اب سائنس نے بتایا ہمیں کہ ہمیں تو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ جلدی سو اور رات کو اٹھ جاؤ پھر، اور اس کے بعد تہجد ادا کرو اور پھر فجر پڑھ کے اپنے پھیل جاؤ رزق کی تلاش میں. یہ تو ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا جلدی سونے کا. اب سائنس تحقیق کرنے کے بعد بتا رہی ہے کہ انسان کے اندر ایک سسٹم لگا ہوا ہے جس کو ریسٹ موڈ کہتے ہیں. جو مطلب گھر کے جو پورا دن ہم کھاتے پیتے جو گند اندر پھیلاتے ہیں نا جسم کے، اس کو صفائی کرنے والا ایک اللہ نے ملازم اندر ہی رکھ دیا ہوا ہے. اس کو وہ ایکٹیو ہوتا ہے کب؟ رات 10 بجے. کوشش کیا کریں 10 سے پہلے ہر حال میں. گاؤں کے لوگ کیوں نہیں زیادہ بیمار ہوتے؟ کہ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو جلدی سوتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں. تو اب دیکھ لیں کہ کس طریقے سے صبح جلدی اٹھیں، رات کو جلدی سو جائیں. اور اب آپ آ جائیں جناب، سوری میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں تھوڑا سا. تو یہ بھی باتیں بتانی ضروری ہوتی ہیں نا کہ نوجوان نسل کو جو پوری رات نیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہے، جیسے ہی فجر کی اذان ہوگی تو سو جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، سو جائیں گے. تو پھر کہتے ہیں جی اس کے بعد ہی تو آتے ہیں، فجر کے بعد ہی تو آتے ہیں رزق تقسیم کرنے والے فرشتے. جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کی طرف سے وہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ہر گھروں میں تنگی ہو گئی ہے اسی وجہ سے. تو اب اسرائیل چیخ کے کہہ رہا ہے جی 2 کالے رنگ کے جہاز آئے ہیں. بلیک کلر تھا ان کے اوپر، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، کوئی جھنڈا نہیں بنا ہوا تھا، کوئی چیز نہیں بنی ہوئی تھی. خفیہ طور پہ وہ ایک اسلامی ملک سے داخل ہوئے ہیں، عرب ملک، اسلامی عرب ملک سے داخل ہوئے ہیں اسرائیل کے حدود میں. اور مکمل طور پہ ان کو ہیڈ کوارٹر کو GHQ ان کا جو آرمی کا ہیڈ کوارٹر تھا اس کو تباہ کیا، نیوی کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا، ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا. تو اس کے بعد پھر وہ صحیح تباہی پھیلانے کے بعد، لیکن اس کے پاس، اس جہاز کے پاس، ان دونوں جہازوں کے پاس ان کی درست معلومات جہاں تک تھی وہ انہوں نے جو لی تھی وہ ان جگہوں کی تھی. اب کہاں پہ ان کی قیادت چھپی ہوئی تھی، محفوظ تھی، اس جگہ کی ان کے پاس نشاندہی نہیں تھی. وہ ادھر تباہی پھیلا کے، صحیح تسلی کے ساتھ تباہی پھیلا کے، تو بلکہ ڈائریکٹ نیتن یاہو نے دھمکی بھی پاکستان کو دیا کہ یہ پاکستان کے جہاز تھے جو انہوں نے اتنی تباہی پھیلائی ہے. ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو جام کیا ہے انہوں نے، ہمارے جہازوں کو جام کیا ہے، ہمارے بجلی کے کنٹرول کو اپنے اس کنٹرول میں لے لیا. سیم وہی دہرایا گیا ہے جو کہ انڈیا میں ہوا تھا، وہی کچھ ادھر بھی ہوا ہے. بلیک آؤٹ کرنے کے بعد تباہی پھیلائی گئی. اور اس کے بعد اتنا اسرائیل نے بتایا کہ ہمارے سیٹلائٹ نے کویت تک ان کا پیچھا کیا. کویت کے بعد وہ کدھر کو رخ ان کا ہوا ہے، اس کے بعد ہمارے ریڈار بھی، ہمارے سیٹلائٹ بھی جام ہو گئے. انہوں نے بھی کام چھوڑ دیا. یہ اللہ کی مدد ہوئی ہے. اور پاکستان کے، یہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ پاکستان کے ہی جہاز تھے. تو دیکھیں اب پاکستان، ایرانیوں کو سوچنا چاہیے کہ کون لڑ رہا ہے وہاں پہ جا کے.
لیکن یہ لڑنا پاکستان نہیں ہے، کیونکہ سید قیادت کر رہا ہے پاکستان کی آرمی کی، سچا سید۔ ویسے تو اینٹ اٹھاؤ آج کل تم نیچے سے شاہ صاحب نکل آتے ہیں، وہ شاہ نہیں ہے، یہ سچا سید ہے، علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ یہ قیادت کرے گا اس فوج کی، اور کر رہا ہے، اور آگے بھی غزوہ ہند سٹارٹ ہو گیا انشاءاللہ۔ اسرائیل کو تباہ کرے گا، سب کو تباہ کرتا ہوا، فتح کرتا ہوا۔ یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ شام تک پہنچے گا، شام میں پھر یہ شہید ہو جائے گا، پھر آگے جو کمانڈ سنبھالیں گے وہ مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ مہدی علیہ اس دوران پھر یہ بھی دجال بھی نکل آئے گا، یاجوج ماجوج بھی نکل آئیں گے، وہ کافی نقصان کریں گے مسلمان فوج کا۔ تو اس کے بعد پھر مہدی علیہ السلام بھی شہید ہو جائیں گے دجال کے ہاتھوں۔ تو اس کے بعد پھر قیادت سنبھالیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت تک صرف خانہ کعبہ اور مدینہ شریف بچے ہوئے ہوں گے، باقی تمام جگہ پہ اسرائیل کی حکومت ہو چکی ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آ کے دجال کو جہنم واصل کریں گے، اور دوبارہ سے اس کی فوج کو شکست دے کے تمام دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی، کچھ عرصہ پاکستان مسلمانوں کی حکومت رہے گی، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ جنگ کی خبریں چھوٹی چھوٹی دی جائیں نا تو لوگ سنتے ہیں ورنہ بور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ حافظ۔